اسلامی تعلیمات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے سے انسان کو، بندہ مومن کو روحانی اور جسمانی طور پر خوبصورتی میسر آتی ہیں۔ اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر اللہ رب العزت کی جانب سے نورانیت آتی ہیں۔ موجودہ دور میں ہماری نوجوان نسل فیشن اور جدت کے نام پر جس قدر مغربی کلچر کو اختیار کر رہی ہے، فلمی ایکٹروں کی نکالی کرتی جا رہی ہے اور کفریہ تہذیبوں کو اختیار کر رہی ہے۔ فیشن اور خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے جس انداز سے سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، سر کے کسی حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو موڑ دیا جاتا ہے، کسی کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، کسی کو بڑا کر دیا جاتا ہے، ایسی کٹنگ کروانا اسلام میں اس کی بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، اپنے کراہت کا اظہار کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، انہو کرہ القضع للصبیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سر کے کچھ بالوں کو موڑ دینے اور کچھ کو چھوڑ دینے سے آپ نے ناپسند کیا ہے، کراہت کا اظہار کیا ہے، نفرت کی، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ اس عمل سے منع بھی کیا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کچھ بال موڑ دینے اور کچھ بالوں کو ادھر ادھر چھوڑ دینے سے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان کہتے ہیں تب تک ہم خوبصورت ہی نہیں بنتے، ہمارا فیشن ہی پورا نہیں ہوتا جب تک ہم فوجی کٹنگ نہیں کروا لیتے، امریکن کٹنگ نہیں کروا لیتے، انگریزی کٹنگ نہیں کروا لیتے، جبکہ یہ امریکن کٹنگ، انگریزی کٹنگ اور فوجی کٹنگ کے نام پر ہم کفریہ تہذیبوں کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، مغربی کلچر کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کلچر کی، ایسی تہذیبوں کی، ایسے رواج کی، ایسے طریقے کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک شخص ایک بچے کو دیکھا، سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا، سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا، اس کو ایک حصے کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ سر کے بالوں کے ایک حصے کے بال چھوڑے ہوئے تھے اور ایک کے کٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے فوراً اس کے والدین کو بلایا اور حکم دیا، اہلکوہ کلہ او اترکوہ کلہ۔ فرمایا یا تو اس کا سارا سر موڑ دیا جائے یا پھر اس کے سر کے تمام بالوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسی کٹنگ کروانا جس میں کفریہ تہذیبیں ہوں، جس میں یہود و نصارہ کی نکالی ہو، فلمی ایکٹروں کی ہم نکالی کرتے رہیں، مغربی کلچر کو اختیار کرتے رہیں، سنت کا مذاق ہو۔ سنت یہ ہے کہ سر کے بال ایک طریقے سے برابر رکھ کر کٹوائے جائیں، اوپر سے اور سائڈوں سے، پیچھے سے، تینوں جانب سے ایک جیسے ہوں۔ کہیں سے بالکل چھوٹے کروا دینا، منڈوا دینا، کہیں سے بڑے رکھ لینا، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے۔ یہ فرنچ، امریکن کٹنگ، انگریزی کٹنگ، یہ فیشن اس طرح کا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے۔ ایسی کٹنگ کروانا، اس انداز سے بال کٹوانا، بچوں کے کٹوانا یا بڑوں کے کٹوانا، اسلام اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یقیناً ہر وہ عمل کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، جس سے آپ نے کراہیت اختیار کی ہے، جس کی نفرت کی ہے، اس میں کبھی بھی خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں، آپ فیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی کٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کٹوائیے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس کی برکات سے آپ کو خوبصورتی بھی عطا کریں گے، اور سنت کی برکت سے آپ کے چہرے پر ایک اللہ رب العزت کی جانب سے ویسے ہی نورانیت آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے کام سے، ہر ایسے عمل سے ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے، جس کو ناپسند